ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو خبر دیں گے کھیل کے میدان سے، جہاں پر لاہور میں سجنے والی پہلی انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی باکسر محمد وسیم نے جیت کا صحرا اپنے سر سجا لیا۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم نے تھائی باکسر کو ہرا کر اعزاز کا دفاع کر لیا۔ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل کی فائٹ 12 راؤنڈز تک جاری رہی۔ محمد وسیم نے جیت پاکستانی آرمی کے شہداء کے نام کر دی۔ محمد وسیم نے کہا کہ ٹائٹل جیتنا پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پاک باکسنگ دیکھنے کے لیے آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان آرمی، پنجاب حکومت کا بے حد مشکور ہوں۔ پاکستان میں ہونے والی چیمپئن شپ میں 15 ممالک کے 44 باکسر نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی مقابلہ دیکھا اور محمد وسیم کو جیت پر مبارکباد دی۔ دوسری جانب پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے خوشی کی خبر۔ جنوبی افریقہ کے عالمی شہرت یافتہ کرکٹر فاف ڈو پلیسی نے پاکستان سپر لیگ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ فاف بھی ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کا حصہ بن گئے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں فاف کا آئی پی ایل میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ کہا، نئے چیلنجز کے طور پر پاکستان سپر لیگ میں کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میرے لیے ایک پرجوش اور نیا قدم ہے۔ پی ایس ایل بے پناہ صلاحیت اور توانائی سے بھرپور ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نئے ملک، نئے ماحول اور نئی لیگ کا تجربہ کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔ پاکستان کی مہمان نوازی کے لیے بھی پرجوش ہوں۔ جلد ملاقات ہوگی۔ اس سے قبل ڈوپلیسی کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کی جانب سے پی ایس ایل کھیل چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت، قومی یکجہتی، مربوط پالیسی سازی ضروری ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدر مملکت آصف زرداری نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ 27ویں نیشنل سیکورٹی ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کو مبارکباد پیش کی۔ ورک شاپ میں اراکین پارلیمنٹ، سینئر سول اور ملٹری افسران، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ورک شاپ کا مقصد قومی طاقت کے مختلف عناصر کے باہمی تعلق اور جامع قومی سلامتی کے فریم ورک کے حوالے سے شرکاء کی فہم کو مزید گہرا کرنا تھا۔ صدر مملکت نے ورک شاپ کی کامیابی سے مکمل کرنے پر شرکاء کو مبارکباد دی۔ قومی سلامتی کے شعور کو مضبوط بنانے کے لیے شرکاء کی کاوشوں کو سراہا۔ آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان کو درپیش سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت، قومی یکجہتی، مربوط پالیسی سازی ضروری ہے۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھارت کی قیادت پر آکسفورڈ یونین میں مجوزہ مباحثے سے گریز کرنے پر سخت تنقید۔ کہا، مودی اپنے پینل میں راج ناتھ اور امیت شاہ کو بھیج سکتا تھا۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ دو مخالفین کی بحث کے لیے آکسفورڈ یونین سے زیادہ معتبر پلیٹ فارم ہو ہی نہیں سکتا۔ خواجہ آصف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شاید مودی کو اس مباحثے کے لیے تشکیل دیے گئے بھارتی پینل پر اعتماد نہیں تھا۔ انہوں نے مزید طنز کرتے ہوئے کہا کہ مودی اپنے پینل میں راج ناتھ سنگھ اور امیت شاہ کو بھی بھیج سکتے تھے۔ بھارت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پر اکیلا ہوتا جا رہا ہے، سندھ تا قیامت پاکستان کا حصہ رہے گا، بھارتی وزیر دفاع کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سخت رد عمل۔ کہا کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی سے قبل بھارت نے ایک حرکت کی تھی، ان کے ابھینندن کا جہاز گرایا اور چائے پلائی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پھر حرکت کی، لیکن اسے پھر سے شرمندگی کا سامنا ہوا۔ بھارتی رقبے، آبادی اور وسائل کے لحاظ سے کافی بڑا ملک ہے، جبکہ پاکستان وسائل کم ہونے کے باوجود کافی عرصے سے دہشت گردی سے لڑ رہا ہے۔ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کے کیس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بطور گواہ اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے عمران خان کے الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ سیشن جج لاہور یلماز گنی نے 10 ارب روپے کے ہتک عزت کیس میں شہباز شریف کے گواہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کو طلب کیا تھا، جس پر ملک احمد خان آج عدالت میں پیش ہوئے اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ ملک محمد احمد خان نے اپنے بیان میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر رشوت لینے کے جھوٹے الزامات عائد کیے۔ اپریل 2017 میں بانی پی ٹی آئی نے سنگین الزامات لگاتے جو مختلف ٹیلی ویژنز پر چلے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں بھی جھوٹ اور غیبت سے سخت ممانعت ہے۔ جھوٹ بول کر کسی کے خلاف قصہ بیان کرنا مذہبی اعتبار سے بھی درست نہیں۔ کیس کی مزید سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا ناخن بھی نہیں ٹوٹا مگر انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ 2-2.5 سال کی جیل میں بانی پی ٹی آئی اپنے دشمنوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کی تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید۔ کہا کہ پی ٹی آئی اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، ملک کے مسائل ملک میں ہی رکھیں۔ پیپلز پارٹی نے کبھی قید و بند میں بھی پاکستان کے خلاف بیان نہیں دیا۔ جس طرح کی صحبتیں پیپلز پارٹی نے برداشت کی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شرجیل میمن کا پنجاب کی وزیر اطلاعات پر بھی طنزیہ وار بولے۔
ہیں کہ عزم بخاری جس طرح اقتدار میں آئے بلاول ایسے نہیں آئیں گے، بلاول عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئیں گے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کی 58ویں یوم تاسیس پر ہونے والے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی، وقار مہدی، رؤف احمد ناگوری، شرمیلا فاروقی سمیت دیگر نے کورنگی عیدگاہ گراؤنڈ میں جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ کراچی کی 47 حلقوں سے کارکن ریلیوں کی شکل میں کورنگی عیدگاہ گراؤنڈ پہنچیں گے۔ جلسے سے پارٹی قیادت ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد جو تبدیلی آئی وہ کسی پارٹی کے حصے میں نہیں آئی۔ تمام جماعتیں اس آئین پر متفق ہیں جو پیپلز پارٹی نے دیا۔ ایٹمی طاقت، صوبائی خود مختاری بھی پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے۔ رو کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگاڑا شاہ مردہ شاہ ثانی کے بھائی نادر شاہ راشدی کی بہو منیبہ شاہ راشدی پیپلز پارٹی کے قافلے میں شامل ہو گئی۔ منیبہ شاہ راشدی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان صوبائی صدر نثار کھوڑو کی رہائش گاہ پر کیا۔ منیبہ شاہ راشدی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے موقع پر پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی جنرل سیکرٹری اور صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی بھی موجود تھیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے منیبہ شاہ راشدی کی پارٹی میں شمولیت پر خیر مقدم کرتے ہوئے کہا یہ پیپلز پارٹی کی اہم کامیابی ہے۔ منیبہ شاہ راشدی نے اس موقع پر کہا کہ وہ صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، فریال تالپور کی قیادت پر اعتماد کر کے صوبائی صدر نثار کھوڑو کی موجودگی میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف کیس کھل گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب و اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف اشتہاری کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس پر سماعت کی۔ علی امین گنڈاپور آج عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ علی امین گنڈاپور کی مسلسل غیر حاضری کے باعث عدالت نے وارنٹ گرفتاری کیے۔ کیس کی آئندہ سماعت 5 جنوری کو ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بارہ کہو میں مقدمہ درج ہے۔ اور صوبہ سندھ میں نجی اسکولوں کو موسم سرما میں مخصوص کلر یا ڈیزائن کی جیکٹ پہننے کی پابندی سے روک دیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا تمام نجی اسکولوں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ رفیع جاوید ملا کے مطابق بچے سردیوں میں اپنی پسند کے گرم کپڑے اور جیکٹ پہن سکیں گے۔ اسکول انتظامیہ بچوں کو مخصوص گرم لباس پہننے پر مجبور نہیں کرے گی۔ خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بچے کسی بھی رنگ اور کسی بھی ڈیزائن کی گرم جیکٹ پہن سکتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کی غیر حتمی نتائج آ گئے۔ صدر کی نشست پر حسیب جمالی 2679 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے، جبکہ سرفراز میتلو نے 2604 ووٹ حاصل کیے۔ نائب صدر پر طارق علی جکرانی 1497 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر فریدہ مینگریو کامیاب۔ موجودہ سیکرٹری مرزا سرفراز احمد دوسرے نمبر پر رہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں جیتنے والے امیدواروں کی جانب سے آتش بازی۔ شہر بھر میں پولیس کی مختلف کارروائیوں کے دوران موٹر سائیکل اور کار لفٹنگ، اسٹریٹ کرائم اور شراب فروشی میں ملوث متعدد ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں، جبکہ اے وی ایل سی اورنگی وائن ڈویژن کے مبینہ مقابلے میں خطرناک کار لفٹر ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات عارف حبیب کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ تھانہ ملیر کینٹ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایک ہوٹل پر چھاپہ مارا، جہاں ہوٹل کی آڑ میں شراب فروشی کا دھندا کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران شہباز علی اور توصیف نامی 2 ملزمانوں کو گرفتار کر کے 80 سے زائد شراب کی بوتلیں برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ دوسری جانب قائد آباد پولیس نے نیو مظفر آباد لانڈی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسد خان عباس نامی 2 اسٹریٹ کرمنل کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان مختلف تھانوں کی حدود میں اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 31 بور پستول بم راؤنڈ برآمد ہوا، جسے فورینسک کے لیے بھجوایا گیا۔ ملزمان کے کرمنل ریکارڈ کی مزید چھانبین جاری ہے۔ ادھر اے وی ایل سی اورنگی ڈویژن نے کارروائی کے دوران مبینہ مقابلے میں خالد نامی خطرناک کار لفٹر کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف 55 سے زائد مقدمات درج تھے، جن میں گاڑیوں کی چوری، جعلسازی، اسلحہ رکھنے سے سمیت جیسے سنگین الزامات شامل ہیں۔ ملزم پنجاب کے علاقے ضلع لیا کا رہائشی اور پنجاب میں سرگرم ایک منظم کار لفٹنگ گروہ کا سرگنا تھا۔ کارروائی کے دوران شیرزاد سے چوری کی گئی گاڑی اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں جرائم کے خاتمے کے لیے کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی۔ کلفٹن چائنا پورٹ کے قریب سے خاتون کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔